صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئے اس بارگاہ میں پہنچتے ہیں خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اس شخصیت کی بارگاہ میں، اس ذات کی بارگاہ میں جسے کہا گیا علی امام منستو منم غلام۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا علی۔ اور ہم اہل سنت والجماعت سنی بریلوی کا عقیدہ تو یہی ہے، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبیر، دفع شرکن خیر آور یا شبیر، آپ بھی ساتھ دے لیں، یا شبیر یا شبر۔ اور قائد ملت قبلہ مدد علی سید محمود میاں فرماتے ہیں کہ خالص یا حسین کا نعرہ یہ خالص شیعوں کا نعرہ، نعرہ سنیوں کا تو یہ ہونا چاہیے یا حسن یا حسین، دونوں نعرے ساتھ میں ہونے چاہیے، رفع شرف الخیرات یا شبیر یا شبر، یا حسن یا حسن یا حسین، دونوں آپ جب بھی بولیں گے یا حسن یا حسین، رفع شرف الخیرات یا شبیر یا شبر، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، اور من کنت مولا فہذا علی المولا۔ بس یہیں سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ بس پیچھے بات رہ گئی، آپ بھی ذرا ذہن نشی کراتے چلے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذوالحجہ میں واقع ہوتی ہے، دھیان رکھیے 18 ذوالحجہ، بعض روایت میں 12 ذوالحجہ، لیکن اصح روایت صحیح روایت جو ہے وہ 18 ذوالحجہ کی ہے۔ اور تو من کنت مولا فہذا علی المولا، اللہ کے رسول نے غدیر خون کے موقع پر یہ بات ارشاد کی۔ صحابہ اکرام کا مجمع ہے، ہزاروں ہزار کی تعداد میں ہے، ہم ایسے ہی مولا کائنات کو مولا کائنات نہیں کہتے ہیں، ہمیں کس نے سکھایا ہے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کس نے سکھایا؟ فرمان کس کا ہے؟ غیب کا پیغمبر، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، آقاؤں کے آقا، داتاؤں کے داتا، مسیحاؤں کے مسیحا، ملجاؤں کے ملجا، بیواؤں کے والی، یتیموں کے حامی، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ غدیر خم کے موقع پر جب آپ نے غدیر کے موقع پر اس جگہ پر خم کی جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اور تمام صحابہ اکرام کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، اس کے ذرا زور سے بولے، جس کا میں مولا ہوں اس کے، اب ذرا زور سے بولے یا علی، اور زور سے بولے یا علی، اب بولے یا حسن یا حسن، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اعلان نبوت سے تقریباً 10 برس قبل آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اعلان نبوت سے قبل 10 برس قبل آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور بے اختلاف روایت خانہ کعبہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، فاطمہ بنت اسد، جب آپ کو درد ذہن لاحق ہوا تو آپ خانہ کعبہ کے دائرے میں چلی گئی، خانہ کعبہ میں چلی گئی، اور وہیں پر مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت ہوئی، آپ آنکھوں کو نہیں کھول رہے، ولادت ہوئی ہے۔ ہوتا ہے کہ کائنات میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو پھر دیکھا جاتا ہے اس کے کان صحیح سالم ہے کہ نہیں، آنکھ صحیح سالم ہے کہ نہیں، ہاتھ صحیح سالم ہے کہ نہیں، پاؤں صحیح سالم ہے کہ نہیں۔ آدمی اگر بچہ نہیں روتا ہے تو اسے رلانے کے لیے، ہمارے یہاں جب بچے پیدا ہوا کرتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ بچہ صحیح و سالم ہے اسے رلایا جاتا ہے، ٹھوک ٹھوک کر کے رلایا جاتا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے آپ کو رلانے کی کوشش کی گئی یا آواز لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بچہ ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد کی گود سے نکلا ہے، وہ آنکھ ہی نہیں کھول رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو کھول ہی نہیں رہا ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہوئے کہ جناب ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا لیکن بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، ماجرا کیا ہے، آخر وقت کیا ہے، یہ کیا ساعت ہے، کیسی گھڑی ہے کہ ایک بچہ بھی ہوا ابھی آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ اللہ اللہ، جب آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، اللہ کے رسول تک یہ پیغام پہنچا ہے، رسول گرامی تک یہ پیغام پہنچا ہے، تو دوست دوست کی خبر گیری نہ کرنے آئے، بھائی بھائی کی خبر گیری نہ کرنے آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نبیوں کا نبی اپنی امت کی خبر گیری نہ کرنے آئے، ایسا ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا لگا کہ آپ کے چچا کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، اللہ کے رسول خوشی خوشی تشریف لاتے ہیں، آپ مسرت میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا تو بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے لخت جگر نے اپنی آغوش میں لیا ہے، مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی ہے۔ اب یہاں سے سنو کہ مولا کائنات نے آنکھیں کھولی ہے تو جس چہرے کو سب سے پہلے علی نے دیکھا ہے وہ چہرہ کوئی اور نہیں تھا، رب کے محبوب کا چہرہ تھا، محمد رسول اللہ۔ جس چہرے کو دیکھا، اب بتاؤ جس چہرے کو دیکھ کر اگر کوئی بچہ آنکھ کھولے اس بچے کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا، اس بچے کی بزرگی کا کیا عالم ہوگا، اس بچے کی ولایت کا کیا عالم ہوگا، کوئی نہیں جان سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی اولیاء ہیں، بابا دیوان شاہ ہو، دادا سرکار سلطانی ہو، خواجہ معین الدین چشتی ہو، غوث اعظم ہو، محی الدین عبد القادر جیلانی ہو، صرفی سقطی ہو، معروف کرخی ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، جنید بغدادی ہو، صابر پاک ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، بہاءالحق زکریا ملتانی ہو، داتا علی حجویری ہو، والی سے عالم پناہ ہو، کوئی بھی ولی ہو جب تک علی کو نہیں مانے گا ولی ہو ہی نہیں۔ ولی بننے کے لیے علی کو ماننا ہوگا اور علی کو ماننے کے لیے آپ کو مومن ہونا ہوگا۔ درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دو فضیلت آپ سماعت کر لیجئے، گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب عطا فرمائے، علم کے 1000 دروازے عطا فرمائے، 1000 دروازے سکھائے گئے۔ علم کے ایسا ہی نہیں کہا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ 1000 علم کے دروازے عطا فرمائے گئے، 1000 علم کے باب عطا فرمائے گئے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے تلاش کر لیے، میں نے علم کے ہر حصے سے، ہر دروازے سے 1000 دروازے تلاش کر لیے۔ یہ مولا کائنات کو نگاہ نبوت کا فیض ہے، نگاہ نبوت کا فیض ہے کہ نگاہ نبوت نے عطا کیا۔ علی لیتے گئے، علی لیتے گئے، علی لیتے گئے، علی لیتے گئے، اتنا لیے کہ ان کی بارگاہ سے کوئی فیض یافتہ ہوا تو وقت کا حسن بصری ہوا، کوئی فیض یافتہ ہوا اویس قرضی ہوا، کوئی فیض یافتہ ہوا امام حسین ہوئے، کوئی
علی کا فیضان ملا، بارگاہ نبی کا علی کو فیضان ملا۔ اب دیکھو دوسری جگہ پر مولا کائنات نے 1000 علم کے دروازے عطا کیے گئے، باب عطا کیے گئے، ہر باب سے 1000 دروازے آپ نے اخذ کیے۔ یہی لیے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری سواری کا جانور اگر کہیں کھو جائے تو میں قرآن پاک کھول کے اسے تلاش کروں محبت سے۔ اب بتائیں یہ کون سا سوال ہے، یہ کون سا جواب ہے؟ یہ تو وہی جانے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کون کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، اور الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کہ اگر میرے سواری کا جانور کھو جائے یا اونٹ کی نکیل کھو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن پاک کو نہ نازل کرتا، صرف سورہ فاتحہ کو نازل کرتا، علم کا اندازہ نہیں لگا مولا کائنات۔ دیکھیں کتنے علم کی گہرائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ نازل نہ ہوتی، صرف سورہ فاتحہ نازل ہوتی، بس اتنا ہی نازل کر کے پوری دنیا کے لیے یہی ہدایت کے لیے کافی، یہی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، معنی بھی لگ بھگ تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہوں گے، جانتے ہیں مکمل توحید بھی ہے، مکمل رسالت بھی ہے، مکمل وحدانیت بھی ہے، نظام عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر جسے سورہ فاتحہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کا ایک اور جملہ سماعت کرنے۔ آپ سے کسی نے کہا تھا کہ بغیر نقطے کے خطاب فرما دیجیے، بتاؤ عربی زبان و ادب میں کیسی کیفیت ہوا کرتی ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی نکلا کرتے ہیں۔ جو علماء بیٹھے ہیں دونوں حضرات جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ مولا کائنات سے کہا گیا بغیر نقطے والے لفظ پہ تقریر کیجیے، خطاب کیجیے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، بغیر غیر منقوط جسے کہا جاتا ہے، جس میں کوئی نقطہ نہ ہو، ایسا خطاب فرمایا کہ تمام خطاب کے الفاظ کو کتاب میں درج کر دیا گیا۔ ریسرچر حیران ہے، محقق حیران ہے، ادیب حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہوگی جس نے اس طریقے کا بیان کیا ہوگا، جس نے اس طریقے کی تقریر کی ہوگی، اس لیے کہ یہ انسان کے بس کی طاقت نہیں ہے۔ ارے یہ انسان کے بس کی طاقت کیوں نہ ہو، وہ علی ہے جو نبی کی بارگاہ سے۔ دوسری فضیلت اور دیکھو، کسی نے کہا تھا کہ یا علی آپ نے غیر منقوط کو خطاب فرمائی دیا بغیر نقطے والے، آپ چاہیں کیا بغیر الف لگے ہوئے بھی خطاب ہو سکتا ہے؟ بغیر الف لگے بتائیے، ہم بتائیے لفظ بولے اسی میں آپ بولے اسی میں آ گیا الف آ گیا، لیکن وار مولائے کائنات، وار شان علی، وار علم علی، آپ کے علم پر قربان، آپ کی شان پر قربان، آپ کی عظمت پر قربان، آپ کی عظمت پر ہم اور ہماری نسلیں نثار ہو جائے۔ مولا کائنات نے خطاب فرمایا ہے، کتابیں اٹھائیے پڑھیے، ایمان مچل جائے گا۔ مولا کائنات نے خطاب فرمایا ہے، تقریباً کئی منٹ تک آپ بغیر الف کے الفاظ استعمال کرتے رہے، خطاب فرماتے رہے، اور پوری امت کو دے دیا کہ لوگوں تم علی کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بس اس خطاب کو پڑھ لو اور علی سے فیضیاب ہوتے رہو۔ عقل کی بات کیا چلے، ایسے ولی کے سامنے کفر لرز کے رہ گیا، مولا علی کے سامنے کفر لرز کے رہ گیا، مولا علی کے سامنے۔ وہی مولا کائنات ہے جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت مختصر پیش کیے ہیں بالتفصیل کل سے۔ ہم مکمل اب اس خاندان کی طرف بڑھے ہیں، اس معاملات کی طرف بڑھے ہیں جہاں ہمیں چلنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شہدائے کرب و بلا اور
خلفائے راشدین کے فضیلت سے اور خلفائے راشدین کے افضلیت سے استفادہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا نام لے لے کر اپنے دل کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔